حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسے مدد چاہتے ہیں، اسے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، اور ان سب پر بہت ساری سلامتیاں بھی نازل ہوتی رہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اس کے بعد یہ غور کرنا چاہیے کہ کتنی کم قیمت ہے اس کی، اور کتنے زیادہ مسائل سے بھری جگہ ہے یہ، جس کے اندر مزے کی چیزیں بھی برائیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی ابتدا تھکاوٹ سے یا محنت سے ہوتی ہے، اور اس کا آخری جو ہے اس کے انتہا موت پر ہوتی ہے۔ اس کی لذتیں ختم ہونے والی ہیں اور اس کے نتائج البتہ باقی رہنے والی ہیں۔ اس کا حلال بھی حساب کے ساتھ حلال ہے، اور اس کا حرام سزا ہے۔ یہ دنیا ہے جو بہت جلد فنا ہو جاتی ہے، جو بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، یہاں کی آبادی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، یہاں رہنے والے بہت جلد موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، یہاں کی خوشیاں بہت جلد بدل جاتی ہیں، یہاں کی سرسبز جگہیں بہت جلد ماند پڑ جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو اس کی طرف مائل رہتے ہیں، اس کی طرف لپکتے ہیں، اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اس کو کمانے کے لیے، اس کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، صرف اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے رہتے ہیں، کبھی انتظار نہیں کرتے کہ اس کے بعد کیا آنے والا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ پریشانی میں رہتے ہیں، ہمیشہ تھکاوٹ میں رہتے ہیں، ہمیشہ محنت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نصوص وحی ہمیں واضح طور پر یہ بتا چکی ہیں کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دنیا فنا پذیر ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ بہت کم قیمت چیز ہے، اور اس کی اہمیت بہت کم ہے۔ یاد رکھو کہ یہ دنیا کھیل کود اور زینت ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے سے اضافہ کرنا یا زیادتی کی کوشش کرنا مال میں اور اولاد میں، بالکل ویسے جیسے کوئی کھیتی ہو جس کو دیکھ کر کسان خوش ہو جائے، لیکن جلد ہی وہاں کی سرسبزی پیلے پن میں بدل جائے اور پھر وہ ہلاک ہو جائے۔ ہاں البتہ آخرت میں بہت شدید عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور خوشنودی ہے، دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو آپ کو یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ بڑا دھوکے باز بھی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال پائے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بنا نصیب کرتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایک ایسی جگہ پہنچے تھے جو ایک ایسا شخص تھا جس کا کان چھوٹا تھا یا کٹا ہوا تھا، اور وہ ایسا مردہ تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو چاہے کہ 1 درہم کا یہ لے لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ پسند کرتے ہو کہ یہ آپ کا ہو جائے؟ تو لوگوں نے کہا دیکھیے اب تو یہ مردہ ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو بھی ہم اس کو پسند نہ کر دے، کیونکہ اس کے تو کان صحیح نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے جتنی قیمت آپ کے ہاں اس مردار کی ہے۔ دیکھیے سمجھدار وہ ہے جو بصیرت کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، جو ہمیشہ زندگی میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو دنیا کے فتنوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آل فرعون میں جو مومن تھا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ دیکھو یہ دنیا سامان ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ یہ نبی ہدایت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو دنیا کے اوپر لڑنے جھگڑنے اور اس کے اوپر تکیہ کرنے سے یا اس کا سہارا لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہوئے کہتے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ آپ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کھول دی جائے گی، فراوانی کے ساتھ آپ کو ملنے لگے گی، بالکل ویسے جیسے پچھلے لوگوں کو ملی تھی، پھر آپ اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگیں گے جیسے وہ کرتے تھے، پھر وہ آپ کو ہلاک کر دے گی جیسے اس نے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، شاداب ہے، لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے، بہت سے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے ہیں، لیکن تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، دنیا کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کرنا، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اسی طرح حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک مرتبہ دنیا کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا نیند کے خواب ہے یا ایسا سایہ ہے جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، اور سمجھدار شخص ایسی چیزوں سے کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اللہ کے بندو، جس شخص کے دل میں دنیا بیٹھ گئی ہو، جس کے عقل پر وہ چھا گئی ہو، جو اس کی شہوات میں پڑ گیا ہو، جو اس میں مستقل لگا ہو، جو اس کی وادیوں میں ہمیشہ بھٹکتا ہو، یہی وہ لوگ ہیں جن کا وصف اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے یہ دنیا کی زیب و زینت دیکھ کے خوش ہو گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ دنیا پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ اللہ کے بندو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا قصد کرنا، دنیا کا ارادہ کرنا، دنیا کمانا، اس حوالے سے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو آخرت کا مقصد ہوتا ہے جس کا بنیادی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور اس کو آخرت بھی دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا جو صرف دنیا چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے دنیا کو آزمائش کا مقام بنایا ہے، آخرت کو جزا کی جگہ بنایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ فرمانے والے ہیں دنیا میں یوں رہو جیسے تم کوئی اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر بھی بہت رحمتیں ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے بندوں، میں یہ آپ کو نصیحت کروں گا کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ دنیا کی طرف ایک متوازن نظر سے دیکھے۔ اس کو چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کو جانے تاکہ وہ اس کے معاملے میں زہد اختیار کرنا شروع کر دے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عمل کو چھوڑ دیا جائے، دنیا کو یکسر چھوڑ دیا جائے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی حرام کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں دنیا کو آباد کرے، حلال چیزوں سے مزے سے رہے، اور اس کو حکم دیا گیا ہے کہ حلال کمانے کی کوشش کرے اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کا فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرے، نہ اسراف کرے اور نہ تکبر کرے۔ اسی طرح مومن دنیا میں زہد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کرے، توحید کو عام کرنے کی کوشش کرے، سنت کو پھیلانے کی کوشش کرے، شرک اور فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس حوالے سے دنیا کی مذمت میں جو نصوص آئی ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زندگی اچھی نہیں ہے، زمین اچھی نہیں ہے، زمانہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ برے اعمال اچھے نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی اچھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دنیا کے ساتھ جڑ جانا اچھا نہیں ہے۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں دنیا کی مذمت نہیں کی جاتی، بلکہ یہ مذمت انسان کے اعمال کی جاتی ہے جو ان میں وہ برے اعمال کرتا ہے۔ اگرچہ دنیا ہی تو آخرت کی کھیتی ہے، اسی کے ذریعے تو لوگ ایمان حاصل کرتے ہیں، اسی میں ایمان حاصل کرتے ہیں، اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جنت کی بہترین نعمتیں جو ان کو ملیں گی وہ دنیا کی وجہ سے ہی ملیں گی، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے صحیح چیزیں بنائی ہوں گی اور صحیح چیزیں آگے بھیجی ہوں گی۔ اے امت اسلام، دن اور رات جب گزرتے ہیں اور جب مہینے اور سال گزرتے جاتے ہیں تو اس میں
بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ حکمت والے، سمجھدار، دانشمند لوگ کہتے ہیں کہ دنیا سے وہ شخص خوش کیسے ہو سکتا ہے جس کا دن اس کے مہینے کو کم کر دیتا ہے، جس کا مہینہ اس کے سال کو کم کر دیتا ہے، جس کا سال اس کی زندگی کو کم کر دیتا ہے۔ ایسا شخص دنیا سے کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کی عمر اس کو اس کی موت کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے، اس کی زندگی اس کو اس کے فنا کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ سنو، درود و سلام بھیجو نبی ہدایت پر جو اللہ کے چنیدہ ہیں، جنہوں نے بہترین مثال قائم کی زہد میں بھی اور دنیا کے ساتھ تعامل کے حوالے سے بھی۔ آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق، میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی مسافر کسی ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر سو جائے، اس کے بعد پھر چھوڑ کے آگے چل پڑے۔ کیسا زہد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیے، نقش قدم پر چلیے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں، سلامتیاں اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر اور کافروں کو رسوا کر دے، اس ملک کو امن والا بنا دے، اطمینان والا، سکون اور چین والا بنا دے، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی اے اللہ اسے تمام جنگوں سے اور فتنوں سے بچا لے، ان آزمائشوں سے بچا لے جو کھلے ہیں یا پوشیدہ۔ اے اللہ جو ہمارے امن، اس ملک کے امن، اس ملک کے سلامتی، اس ملک کے چین کے خلاف کوئی سازش کرے، اے اللہ جو اس کے خلاف کوئی سازش کرے، کوئی چال چلے، اس کی چال اسی پر لوٹا دے، اس کی سازش اسی کے خلاف ہو جائے۔ تو دعا سننے والا ہے۔ اے اللہ مستضعف مسلمان، کمزور مسلمان، مجاہد مسلمان جو سرحدوں کی پہرہ داری کرتے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں اور شہروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، ہماری حکمرانی ان لوگوں کے ہاتھ میں دے جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں اور تیری خوشنودی کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کی تائید فرما ان کاموں میں جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اے اللہ ان کاموں میں جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو اپنی ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہماری بھائیوں کی مدد فرما اور ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ان کے معاملے کو سنبھال لے، اے اللہ ان کی بھوک کو ختم کر دے، ان کے خوف کو ختم کر دے، اے اللہ ان کے معاملات کو سنبھال لے، اے اللہ ان کے معاملات کو سنبھال لے، ان کے لیے مکاری فرما، ان کے خلاف مکاری نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس پر ہمارا معاملے کا دار و مدار ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارا رہنا سہنا ہے، اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمارا پلٹنا ہے۔ زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر برائی سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے نبی محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر۔